ہماری حکومت آئے دن ایسے فیصلے کرتی ہے جس پر کوئی طبقہ متاثر ہوتا ہے اور کوئی طبقہ خوش ہوتا ہے. جیسے آج ایک فیصلہ کیا گیا کہ پب جی بین کر دی. اب بہت سارے لوگوں نے اس پہ سکھ کا سانس بھی لیا ہوگا یقینی طور پر, جو اپنے پرسنل وجوہات کی وجہ سے تنگ ہوں گے اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے بچوں سے, اپنے بھائیوں سے جو گیم میں لگے رہتے ہیں. لیکن وہ تو تنگ اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ وہ فیس بک پہ لگے رہتے ہیں, وہ تنگ اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں وہ باہر دوستوں میں لگے رہتے ہیں. تو بہرحال, لیکن چونکہ پب جی آج نشانے پہ تھی تو ہم پب جی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ حکومت پاکستان پی ٹی آئی جو حالیہ وقت میں حکومت میں ہیں, ان کا یہ فیصلہ کہ جو پب جی ہے اس کو بین کر دیا گیا عارضی طور پر پی ٹی اے کی طرف سے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. ایک وجہ جو انہوں نے دی وہ دی سوسائڈ. تو اگر سوسائڈ کو وجہ مانا جائے تو جن لوگوں نے اس کے پیچھے سوسائڈ کی تو آیا اس کی انویسٹیگیشن پراپر طریقے سے بھی ہوئی؟ کیا وہ وجہ سے پب جی تھی یا وہ فیملی پریشرز بھی اس کی وجہ تھے جو ان پہ پڑے جس کی وجہ سے انہوں نے سوسائڈ کی؟ تو یقینی طور پر یہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ سوسائڈ پب جی کی وجہ سے نہیں, فیملی پریشرز کی وجہ سے ہوئے. ان کو سزا ملنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی سوسائڈ کرے کسی بھی وجہ سے اور اس کو پب جی پہ اٹھا کے ڈال دیا جائے؟ بہرحال اگلی جو چیز ہے کہ جو سوسائڈ ہے اس کو صرف پب جی سے ایسوسیٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوسائڈ تو لوگ تعلیم کے پریشر میں بھی آ کے کرتے ہیں. کبھی یونیورسٹی کا طالب علم, کبھی کالج کا طالب علم, کبھی اسکول کا طالب علم, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نمبر نہ آنے کی وجہ سے یا فیل ہونے کی وجہ سے جو ہے اپنے گھر کے ڈر کی وجہ سے وہ سوسائڈ کر جاتا ہے. تو کیا پھر اس ادارے کو بند کیا جاتا ہے یا تعلیم کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے؟ چلیے جی چھوڑیے اس بات کو بھی. ہم جب کرونا کا سارا مسئلہ آیا تھا تو ہم کہتے تھے کرونا سے اتنے مر رہے ہیں, ویسے لوگ اتنے زیادہ مرتے ہیں تو کرونا سے تو کم مرتے ہیں. تو میں بھی آپ سے کہتا ہوں سوسائڈ سے تو لوگ کم مرتے ہیں, مرڈر سے زیادہ مرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو پاکستان میں پسندیدہ کھیل ہے وہ ہے کرکٹ. اور کرکٹ کے پیچھے کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اور کتنے مرڈرز ہوتے ہیں. گلی محلوں میں آئے دن ہم سن رہے ہوتے ہیں ٹیموں کی ٹیمیں آپس میں لڑ جاتی ہیں, سر پھاڑ دیتی ہیں ایک دوسرے کا. تو کیا آپ کرکٹ کو بھی بین کریں گے؟ اس سے بھی آگے ہم بات کرتے ہیں. آپ پالیٹکس میں آ جائیں. نوجوانوں کو آپ جو ہے دھرنے میں جب لے کے گئے تو میں خوش شاہد ہوں اس چیز کا, جب آپ کے دھرنے میں نوجوان وہاں پر موت کے منہ میں چلے گئے, جب احتجاج ہو رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے پاس. میں خود جانتا ہوں کہ نوجوانوں نے اپنی جانیں دیں, ٹھیک ہے وہ قربانیاں کہلائیں, لیکن کیا اس کی نتیجے میں پالیٹکس کو بند کر دیا جائے یا پالیٹکس میں نوجوانوں کا آنا بند کر دیا جائے؟ اس سے بھی آگے چلتے ہیں. میں حالیہ وقت میں راول پنڈی کے ایک علاقے میں ایک 13 سال کی بچی نے جو چائلڈ لیبر تھی اس نے سوسائڈ کر لیا. تو پابندی تو چائلڈ لیبر پہ ہے اور ہونی بھی چاہیے, نہیں اس کی امپلیمنٹیشن کوئی کر کے دکھائی. تو جو کرنے کے کام ہے وہ آپ کرتے نہیں, اور جو ایسے کام جو نہیں کرنے کے وہ آپ کر کے مزید مسائل کریٹ کرتے ہیں. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت آن لائن گیمنگ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. ایون اسٹریمنگ کر کے بچہ بڑا ہر جو ہے کہ کہتے ہیں عمر کا بندہ جو ہے وہ گیمنگ کے ذریعے ارننگ بھی کر رہا ہے دنیا بھر میں. ہمارے ملک کی بدقسمتی کہہ لیجیے, ہمارے ملک میں نہ پے پال آتا ہے نہ اور کوئی چیز آتا ہے, اس کو آپ لانے میں ابھی تک ناکام رہے. بہرحال ہم ڈیجیٹل پاکستان کے خواب دیکھتے ہیں, اس کے لیے تقریب کرتے ہیں کہ جی ہم ڈیجیٹل پاکستان کی طرف پہلا قدم یہ اٹھا رہے ہیں, اور دوسرے قدم میں آپ جو ہے چیزیں بین کرنے لگ جاتے ہیں جو ایک بہت نیگیٹو امپریشن ڈالتا ہے. اگر میں آپ کو ماضی کی ایک ایگزامپل بتاؤں تو یوٹیوب ایک دفعہ بین کر دیا گیا جو کئی سالوں تک بین رہا. مجھے بتائیے, یوٹیوب پہ تو تلاوتیں بھی موجود تھیں, اور اگر کسی نے اس چیز کو ڈال دیا جو یقینی طور پر جو ہے قابل مذمت تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و استاقی جو تھی, اس کو یقینی طور پہ بند کرنا بھی چاہیے تھا. لیکن ان لنکس کو بند کیا جاتا ہے, نہ کہ پوری یوٹیوب میں. دیکھیں چیز غلط نہیں ہوتی, چیز کا استعمال غلط ہوتا ہے اور اس کو آپ صحیح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. معاشرے کی ایک تربیت ہوتی ہے, اگر وہ آپ کر سکتے ہیں تو وہ کیجئے جو آپ کا کام ہے. اس طریقے سے چیزیں بند کر کے کیا بند کرنا یہ علاج ہے, تو اس کے بارے میں بھی ہم آگے چل کے بات کر لیتے ہیں. دوسری وجہ جو کہی جاتی ہے وہ کہی جاتی ہے ایڈکشن کی. تو جناب ایڈکشن تو پھر فیس بک کی بھی ہے, ایڈکشن تو پھر ٹویٹر کی بھی ہے, ایڈکشن تو پھر بہت ساری چیزوں کی ہیں, اسموکنگ کی بھی ہے, بہت ساری چیزوں کی. ان کی پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی؟ اور ان سے زیادہ مسائل بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں تو ان پہ بھی آپ پابندی لگائیں. یا پھر آپ ایسا کریں انٹرنیٹ کو ہی بین کر دیں, نہ جو ہے کہ کہتے ہیں سارے کے سارے مسئلے خود بخود ہی حل ہو جائیں گے. لیکن اوبیسلی یہ نہیں ہو سکتا. تو جو نہیں ہو سکتا تو اس میں آپ ایسی چیز کیوں کر رہے ہیں؟ اب مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں پب جی بین ہو سکتی ہے, ہو گئی, وی پی این سے کیا دوبارہ نہیں چل پڑے گی؟
آپ وی پی این لے لیں, پروکسی سائٹس لے لیں. اس میں پھر ایک اور مسئلہ ہی آ جاتا ہے, جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, جو بیچارہ پھر غریب طبقہ ہے جس کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, جو گھر میں بیٹھا تو اس کے ماں باپ شکر ادا کر رہے تھے, آپ نے اس کے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بھی اس سے چھین لی. کورونا ہے, ساری دنیا جو ہے گھر میں بٹھا رہی ہے, آپ جو ہے چاہتے ہیں جن کے پاس کوئی بھی نہیں, جو ویلے نکمے جس طریقے کے بھی بندے ہیں, وہ بھی جو ہے کہ کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے اگر یہ کھیل رہے ہیں اور اس وجہ سے گھر میں بیٹھے ہیں, ان کے ماں باپ شکر کر رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں وہ بھی باہر نکلیں, ہاں وہ بھی سڑکوں پہ پھریں, وہ بھی جو ہے کورونا کے شکار ہیں. بہرحال جن کی افورڈیبلٹی ہے وہ جی پروکسی سائٹ لے لیں گے پیڈ, اور جن کی نہیں ہے ان کو آپ مجبور کریں گے کہ وہ پیسے جمع کرنے کے لیے کوئی بھی جو ہے الٹے سیدھے کام کریں. دوسری بات, کیا بین کرنے سے ایکسیس ختم ہو جاتی ہے؟ تو ایکسیس ختم نہیں ہوتی. آپ کے پڑھا لکھا, یعنی ہم پہلی دفعہ سمجھتے تھے کہ پڑھی لکھی حکومت آئی ہے وہ ایسے جو ہے الٹے سیدھے فیصلے نہیں کرے گی, لیکن بہرحال ایکسیس نہیں ختم ہوتی. وی پی این کے ذریعے, پروکسی کے ذریعے لوگ جو ہے ایکسیس لے سکتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے جب وہ فری وی پی این لیتے ہیں تو بھی جی فضول قسم کے ایڈورٹائزمنٹ آتی ہیں, مائنڈ ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں. اور اگر وہ وی پی این سے گیم کھیلیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کی اور بھی بہت ساری جو آپ نے ویب سائٹس بین کی تھی, جو گستاخی رسول پہ بین تھیں, یا جو بھی الٹی سیدھی ویب سائٹس تھیں جو بین تھیں, وہ ساری کی ساری ان کے سامنے اوپن ہو جائیں گی, اور جن سے آپ روکنا چاہ رہے ہیں اس سے تو رکے نہیں, اور چیزیں جن سے وہ پہلے رکے ہوئے تھے وہ بھی ان کے سامنے آ جائیں گی. دوسری بات, سبسٹیٹیوٹ کیا دیا آپ نے؟ پارکس, ابھی تو خیر کورونا ہے, حالات ایسے بند ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نہ پارکس کی فیسلٹیز ہمارے پاس کم ہیں, گراؤنڈس کی فیسلٹیز ہمارے پاس کم ہیں, انٹرٹینمنٹ کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو لوگ کس طریقے سے اپنے ٹائم کو اسپینڈ کریں گے؟ تو میں جو ہے حکومت وقت سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ وقت کی نزاکت کو سمجھیں. بعض فیصلے ہو سکتا ہے جسٹیفائی ہوں کہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اس پہ آرگومنٹس آپ کو وہ بھی جسٹیفائڈ لگیں, لیکن ٹائمنگ کے اعتبار سے یہ ٹائمنگ جو بین کرنے کی تھی بالکل غلط ہے. آپ چاہتے ہیں کہ نوجوان ان معاملات میں اب آ کے چیخیں, باہر نکلیں, ان معاملات پر جو ہے کہ کہتے ہیں میمز بنائیں, یعنی آپ سوچیں کہ آپ کس طریقے کے کاموں میں نوجوانوں کو لگانا چاہ رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں انڈیا نے چائنا کے ساتھ کیا, چلیں جی وہ ان کا اپنا مسئلہ ایک دفاعی چل رہا تھا, وہ سمجھ آتا ہے, ہاں یہ انڈیا کو اس سے کمائی ہو رہی ہوتی ہے, آپ بند کرتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, آپ سمجھ آتی ہیں کہ آپ نے کسی جو ہے کہ پروٹیسٹ میں بند کیا ہے. لیکن خان صاحب آپ جو ہے نوجوانوں کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کریں. آپ سے درخواست ہے, نوجوانوں کو آپ سے بڑی توقعات ہیں, آپ جو ہے چیزوں کے پروز اینڈ کونس دونوں کو دیکھا کریں, اور فیصلوں کو اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کے کیا کریں. جو ہے کہ کہتے ہیں ایسے فیصلہ کیا کریں جو افیکٹو ہوں. یہ تو افیکٹو ہے ہی نہیں نا, یعنی کہ صرف آپ نے ایک بچوں کو کہا کہ اس رستے سے نہیں, اس رستے سے جاؤ, چور دروازوں سے جاؤ, اس چور دروازوں کی طرف آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں, تو جو میرے خیال میں معاشرے پہ ایک زیادہ نیگیٹو اثر چھوڑے گا. تو آئی ہوپ سو کہ آپ اپنے اس ڈیسیجن کو ریویو کریں گے. شکریہ.